اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب وفقنی لما تحب و ترضاہ۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے 22ویں روزے کی دعا، ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک واسکنی فیہ محبوحات جناتک یا مجیب دعوت المضطرین۔ اے اللہ، اس مہینے میں مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دے، اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما، مجھے ان کاموں کی توفیق دے جو تیرے رضا کا باعث ہوں، اور مجھے اپنی جنت کے کھلے کشادہ باغات میں سکونت عطا فرما۔ اے بے کسوں کی دعا قبول کرنے والے۔ اس دعا کی تشریح میں آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی ان کا بیان ہے کہ بعض روایات میں ذکر یا فتح پر خصوصی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے جو فتح سے ماخوذ ہے، یعنی فتح ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر مشکل کو کھولنے، ہر پریشانی اور غم کو دور کرنے اور کامیابی کے اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے۔ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی اور فتح نہیں فی الحقیقت، اور تمام بند دروازوں کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی تمام چابیاں اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ فتح کا لغوی مفہوم، جیسا کہ راغب اصفہانی نے مفردات لغت میں بیان کیا ہے، دراصل کسی پیچیدگی یا رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فتح یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہری جیسے تالے کا کھولنا، یہ بھی فتح ہے، دروازے کا کھولنا، یہ ظاہری فتح کے معنی ہے۔ دوسرا باطنی، جیسے پریشانیوں اور غموں کی گتھیاں سلجھانا یا علوم و معارف کے اسرار کا کھل جانا، یہ باطنی طور پر فتح ہے۔ جس طرح ایک عالم دین صدر المتعلقین وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی تو میں حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، اور وہ میری علمی مشکل وہاں پر کھل جاتی تھی، حل ہو جاتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں معارف و اسرار کا کھل جانا، اور مشکلات علمی اور معارف جیسی مشکلات جو ہیں ان کا کھل جانا، اس کو کہتے ہیں باطنی طور پر فتح۔ 22 نمبر دعا میں افتح کا استعمال اللہ کی رحمت کے بے شمار خزانوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خزانے ایسے ہیں کہ جب بھی اللہ انہیں کھول دیتا ہے وہ بندوں پر جاری ہو جاتے ہیں، اور کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی۔ تمام مشکلات کا حل ایمان میں ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر نعمت اور کامیابی کا ذریعہ دعا ہے۔ اللہ کے فضل و برکات بغیر دعا کے کسی کو نہیں ملتے، اور ہر دروازہ صرف مسلسل دعا، اصرار اور التجا کے ذریعے کھلتا ہے۔ خاص طور پر ماہ رمضان اور مبارک میں شب قدر اور دیگر برکتوں والے لمحات میں اللہ سے مدد طلب کرنا ضروری ہے، تاکہ نہ صرف ذاتی بلکہ امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل بھی حل ہو جائے۔ ان کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ ابواب یعنی دروازوں کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا میں
کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ضروری ہے اور ہوتا ہے دروازہ، اسی طرح برکتوں اور کامیابیوں کے دروازے بھی کلیدی اصولوں کے ذریعے کھلتے ہیں، بنیادی اصولوں کے ذریعے کھلتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں اور ہر گروہ اپنے اعمال کے مطابق کسی مخصوص دروازے سے داخل ہوگا۔ دوسری طرف جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو 7 اعضاء، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، دل اور شرمگاہ کے ذریعے گناہ کرتے تھے اور گناہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے۔ مثلا ایمان نیکیوں کا دروازہ کھولتا ہے، احسان اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے، زبان خیر و شر دونوں کے دروازے کھولنے والی چابی ہے، کلید ہے، اسے نیکی، ذات اصلاح البین، نصیحت اور امر بالمعروف کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ فساد، غیبت اور برائی پھیلانے کے لیے، نہ کہ گالی گلوچ کے لیے زبان کا استعمال کرنا چاہیے، بلکہ نیک کاموں کے لیے۔ اللہ کا فضل اور اس کی عدل و رحمت، اللہ کا عدل اور اس کی صفات کا تقاضا ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے، اسی کو عدل کہا جاتا ہے نا، وضع الشیء فی محلہ ہی عدل، وضع الشیء فی غیر محلہ ہی اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مجرموں کو سزا دیتا ہے تو المنتقم ہونے کی صفت کا تقاضا ہے، اگر نیک بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے تو یہ فضل و رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے فضل کو مانگنا چاہیے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فضلے، اور اللہ کے فضل سے سوال کرو، فضل کے بارے میں سوال کرو۔ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، تو اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ نیت کا ثواب بھی عمل کی طرح ہے، اللہ کے فضل کا مظہر یہ ہے کہ وہ کسی نیک نیتی کو بھی حسنہ اور نیک کی شمار کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر کوئی نیک عمل کی نیت کرتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، جب وہ اس عمل کو بجا لاتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر برے عمل کی نیت کرے لیکن عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن اگر گناہ کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل کا مظہر ہے کہ وہ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کر جزا دیتا ہے، لیکن گناہ کے حساب میں انصاف کے اصول پر عمل کرتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی بجا لاتا ہے اس کی 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور جو برائی کرتا ہے فلا یجزی الا مثلہا، تو اس کو فقط اسی کے بدلے میں ایک، یعنی ایک برائی ہے تو ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی لکھی جائے گی، زیادہ نہیں لکھی جائیں گی۔ تو شب قدر برکتوں کی رات، اس ماہ مبارک میں برکت کا مطلب کسی چیز کا پائیدار اور قائم رہنا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، سب سے بڑی برکت قرآن کا نزول ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اسی طرح شب قدر میں فرشتے مومنین پر سلام بھیجتے ہیں، اور خود سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر میں فرشتے مومنین پر سلام بھیجتے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا تو کیا شب قدر میں ملنے والی برکات مومنین کے لیے جہنم کی آگ کو برد و سلام نہیں بنا سکتی؟ یقیناً بنا سکتی ہیں۔ خالق کی رضا یا مخلوق کی رضا بسا اوقات ہوتا ہے، اکثر اوقات اللہ کی رضا اور لوگوں کی رضا ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتی ہے،
اس موقع پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہترین فرمان یہ ہمارے یہاں بھی درپیش ہیں کہ ایک طرف ہماری اپنی مرضی اور رضا ہے، بندوں کی رضا ہے، ایک طرف خدا کی رضا ہے، تو ہمیں کس کی رضا کو مقدم کرنا چاہیے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ اللہ کی رضا کو ترجیح دینا چاہیے، اگرچہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کیونکہ اگر تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو وہ خود مخلوق کے دلوں کو تمہاری طرف مائل کر دے گا، لیکن اگر مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کرو تو اللہ تمہیں ان کمزور انسانوں کے سپرد کر دے گا جو خود بھی اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ جنت الفردوس کے وارث جنت کئی درجات پر مشتمل ہے۔ جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنہوں نے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمانی کے طور پر ہوگی، ان کی ٹھکانہ مہمانی کے لیے، دعوت کے لیے وہاں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ بے کسوں کی دعا قبول کرنے والا، آخر میں اس دعا میں اللہ سے فریاد کی جاتی ہے یا مجیب دعوت المضطرین امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ہم اکثر قرآن کی اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں جب کوئی مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، جب کوئی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں یا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے وہ ذات جو بے کسوں کی دعا قبول کرتا ہے، یا جا مجیبہ دعوت المضطرین، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں اور ہر امید دم توڑ دے تو صرف اللہ کی ذات ہے جو مشکلات کے تالے کھول سکتی ہے اور مایوسی کے اندھیروں میں روشنی بکھیر سکتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم خدایا اس روزے کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرما، جو مریض مومنین و مومنات جہاں پر بھی ہیں، چاہے گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، لا علاج ہیں، صعب العلاج ہیں، پروردگار سب کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما، پروردگار جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، ہر انسان مومن کی جو بھی مشکلات ہیں پروردگارہ ان کو حل فرما اور ہمیں اپنی اطاعت یعنی تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔